السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 178۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم میں سے جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کا قصاص تم پر فرض کیا گیا۔ قاتل آزاد ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد، غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام، اور عورت نے یہ جرم کیا ہو تو وہی عورت، البتہ اگر کسی قاتل کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی گئی تو تم اسے ودن بریکٹ قبول کر سکتے ہو، بریکٹ کلوز، تو معروف طریقے کے مطابق اس کی پیروی کی جائے گی اور وہ خوبی کے ساتھ ودن بریکٹ خون بہا ہوگا، بریکٹ کلوز، ادا کیا جائے گا۔ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی رعایت تو تم پر اس کی عنایت ہے، پھر اس کے بعد کوئی زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے یہ جانا پچھلے لیکچرز میں کہ سورہ بقرہ کے دو بڑے حصے ہیں۔ پہلے حصے میں خطاب کسے کیا گیا تھا؟ بنی اسرائیل سے۔ دوسرے حصے میں براہ راست خطاب بنی اسماعیل مسلمانوں سے ہے، باقی امت سے ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو دین کے تقاضے ہیں وہ کیا ہیں۔ پہلے ہم، اگر آپ کو یاد ہو، اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ بر، وفاداری، نیکی کیا ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ تو جو نیکی کی اللہ نے ڈیفینیشن بیان کی، سمرائز کیا نیکی کو، اب اللہ نے شریعت کی ترتیب دینا شروع کی۔ سب سے پہلے یہ جو جان کی حرمت ہے، یعنی انسان کی جان کی حرمت کے ایک سوسائٹی میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز آ جائے گی وہ کیا آ جائے گا؟ نیکیوں کی وہ ایک لڑی اللہ نے بتائی۔ پھر حقوق العباد میں اللہ نے جان کی حرمت کے حکم کو اٹھایا اور کہا کہ اے لوگو، تم پر جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کا قصاص تم پر فرض کر دیا گیا۔ قصاص قصص سے ہے، اس کا معنی ہے کسی کے نقش قدم کے ساتھ چلنا۔ یہ وہ سزا ہے کہ جو معاشرے کے اندر کسی قتل کرنے والے یعنی قاتل کو دی جاتی ہے بدلے میں، یعنی اس نے کسی کو قتل کیا، بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور قصاص میں مجرم کے ساتھ صرف قتل نہیں، اور بھی جو کوئی اس نے کوئی جرم کیا ہے، کسی کو زخمی کیا ہے، تو مجرم کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو اس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہے۔ یہ بات ہم پیچھے پڑھ بھی چکے، دہرا چکے کہ ایک انسان کا قتل اصل میں شریعت نے کیا کہا؟ قرآن نے پوری انسانیت کا قتل۔ ایک انسان کی جان بچانا گویا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کتبہ علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا۔ تم پر سے مراد تم انسانوں پر، معاشرے پر، گورنمنٹس پر، کورٹ پر، سب پر فرض کر دیا گیا۔ یہ آپشنل نہیں ہے، فرض کر دیا گیا۔ کیا کہ قاتل کو اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے اس کے دائرہ اختیار میں تو قاتل کو ٹریس کیا جائے گا، قاتل کا سراغ لگایا جائے گا اور پھر قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ ہے کتبہ علیکم، تم پر فرض کیا گیا۔ کیا فرض کیا گیا؟ قاتل کو ٹریس کرنا، قاتل کو جرم ان کے ثابت کرنا، پھر اس کو اس کے قانون کے مطابق اس کی سزا دینا۔ یہ جس کے اختیار میں جو پاور اتھارٹی ہے وہ یہ کام کرے گا۔ قاتلوں کو، مجرموں کو دندناتے ہوئے نہیں چھوڑ دینا کہ وہ مادر پدر آزاد ہو جائیں۔ اور یہاں پہ خاص طور پر قتل کے اندر جو آیا ہے الحر بالحر، مزید ڈیٹیل قصاص کی، الحر بالحر والعبد بالعبد، قاتل آزاد ہے، آزاد کے بدلے آزاد، وہی آزاد، والعبد
غلام ہے تو اس کے بدلے میں وہی غلام، والانثى بالانثى، اور عورت نے یہ جرم کیا ہے تو وہی عورت۔ قرآن کے اس حکم کے آنے سے پہلے جو زمانہ جاہلیت ہے اس میں بہت زیادہ ناانصافیاں ہوتی تھی۔ مثلا قاتل اگر آزاد ہوتا تھا تو وہ اپنے بدلے کے طور پر کسی غلام کو ان کے حوالے کر دیتا تھا، اگر کوئی مرد تھا تو عورت کو حوالے کیا ہے، عورت تھی تو کسی اور عورت کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بالکل کلیئر کٹ کر کے بتا دیا کہ سب انسان آدم اور حوا کی اولاد ہے، ایک انسان مان کر سب کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے گا، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، کوئی عربی ہے کوئی اجمی ہے، جس نے جو جرم کیا ہوگا وہ اپنے جرم کی وہی شخص سزا پائے گا، کوئی اور اس کی جگہ وہ سزا پانے کے لیے آگے پیش نہیں کیا جائے گا، نہ کورٹ اس کو قبول کرے گی۔ اور یہ نہیں کہ بھئی کوئی اگر کسی بڑے نے جرم کیا ہے تو چھوٹوں کو کی گردن جو ہے وہ پکڑا دی جائے۔ پہلے زمانے میں عام اس طرح کی چیزیں چلتی تھی، یہ دھاندلیاں بہت زیادہ عام تھی۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بہت زیادہ ناانصافیاں تھیں، قرآن نے ان تمام ناانصافیوں کی اصلاح کر دی اور کہا کہ سب آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ ہاں اگر کوئی کیا کرے کہ قاتل کو یہ کہہ دے مقتول کے گھر والوں میں سے، وارثین میں سے، قاتل کی ریکویسٹ پر، اس کے گھر والوں کی ریکویسٹ پر کہ آپ اسے معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، زیادتی ہو گئی، نہیں سمجھ آیا، تو مقتول کے وارثین اگر چاہے تو وہ اس کے بدلے میں قاتل کی گردن پکڑنے کی بجائے، اس کو قتل کرنے کی بجائے کچھ خون بہا، کچھ دیت لے کر اس کی جان بخشی کر سکتے ہیں۔ اور اگر مقتول کے گھر والے وارثین ورثہ یہ فیصلہ کرے تو قاتل اور اس کے جو ساتھ کے لوگ ہیں انہیں وہ دیت بڑے خوبی سے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کو ادا کرنی ہے، یعنی یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ گویا اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر معاشرہ، پہلی سٹیج پہ سوسائٹی کو پابند کیا گیا، قصاص لیا جائے گا۔ دوسری بات کہ اگر سوسائٹی اور ورثہ دونوں ہی نہیں چاہتے کہ قصاص لیا جائے، ٹھیک ہے ہو گئی غلطی، ہم معافی دینے کے لیے تیار ہیں، تو اب یہ جو فیصلہ ہے نا، یہ آسانی دینے کا قاتل کو اگر کوئی کر رہا ہے تو اللہ نے اس کو مانا ہے۔ یہاں تک سمجھ آئی ہے؟ اگر اس کے بھائی کی طرف سے، مقتول کے ورثہ کی طرف سے کوئی آسانی دی جا رہی ہے، قتل کے بجائے خون بہا دیا جا رہا ہے، تو یہ ایک رعایت ہے جو قاتل کے ساتھ دی جا رہی ہے، کی جا رہی ہے، تو اس کو مانا جائے گا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ لیکن بعض صورتوں میں ہوتا یہ ہے، آپ دیکھتے بھی ہیں اپنے ارد گرد، اور اب تو میڈیا کی وجہ سے ہر چیز ایک دم کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے۔ ماضی قریب میں یہاں سے ایک شخص جو ہے نا، ریمنڈ ڈیوس، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بھاگا تھا یہاں سے، بڑا اس کی کہانی ایک اٹھی تھی، تو اس کے کہا گیا کہ اس کے پہلے جس بندے کو اس نے مارا تھا، تو اس کے جو ورثہ ہیں وہ خون بہا لینے کے لیے تیار نہیں تھے، بہت اینڈ تک معاملہ گیا، لیکن پھر ظاہری بات ہے کہ پتہ نہیں کیسے منوایا گیا اس فیملی کو، اس کے ورثہ کو۔ زیادہ تر تو یہی پتہ چلتا ہے کہ جو سننے میں آتی ہیں باتیں کہ بہت پریشرائز کیا گیا، اور پریشرائز کیا ہوتا ہے، تمہاری بیٹی اٹھا لیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے، تمہارا خاندان تباہ کر دیں گے، اس طرح سے کر کے تو اگلے کو خون بہا لینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے دے دیا، دیت وغیرہ لے لی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ کوئی وڈیرا کسی بڑے خاندان کا گھر کا کوئی بچہ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو وہ فوراً آ جاتے ہیں، جی خون بہا دے دیا ہم نے، معاملہ ختم ہو گیا، اب ہمارا بچہ آزاد ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ وہی بچہ، اسے ذرا پرواہ نہیں ہوتی، ذرا شرمندگی نہیں ہوتی، ذرا احساس نہیں ہوتا، وہ بندہ آگے اٹھ کے اگلے پھر دوسرے قتل کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ خون بہا، اس قسم کا خون بہا، شریعت نے ہمیں کوئی اس کی اجازت نہیں دی۔ خون بہا ہوگا
لیا جائے گا، دیا جائے گا کہاں؟ جہاں ورثہ دل سے اس کو مانیں گے۔ اب اس صورت میں علماء یہ بھی کہتے ہیں اسی آیت کی روشنی میں کہ اگر ورثہ نے معاف کر دیا، یعنی اس قسم کا کوئی ایونٹ ہوا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ریمنڈ ڈیوس ہے، کسی بڑے وڈیرے نے، اب سمجھ آ رہی ہے کورٹ کو کہ یہ معافیاں تلافیاں جو ہے نا، ایک حد تک تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے ورثہ، اب ایک دم انہوں نے یو ٹرن لیا، معاف کر دیا، اور کورٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ نہیں ہوئی غلطی ہے، بہت ناجائز ہوا ہے، اور شرمندگی بھی نہیں ہے مجرموں کو، قاتلوں کو، تو وہاں پہ کورٹ بیچ میں آ کر مداخلت کرے گی، ورثہ کو ہٹا کر وہ خود کہے گی کہ ہاں ہمیں اس قتل کی سزا قتل ہی دلوانی ہے، وجہ تاکہ معاشرے کے اندر مزید انارکی، انتشار، بدامنی نہ پھیلے۔ تو کیونکہ میں کہا کہ قصاص جو ہے صرف مقتول کے ورثہ نہیں، کورٹ بھی لے گی، سوسائٹی لے گی، گورنمنٹ لے گی، یہ ذمہ داری بنتی ہے سب کی۔ وجہ کیا ہے کہ اس سے لوگوں کی زندگیوں کو سیکیورٹی ملتی ہے۔ اگر ہم اس کو چھٹی دے دیں تو ہم میں سے کسی کی بھی اولاد سیف اینڈ ساؤنڈ نہیں ہے، اور یہ پیچھے دنوں اتنے واقعات ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ خبریں بالکل پڑھی ہوں گی۔ تو بہرحال اگر خون بہا قبول کیا جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ اچھے طریقے سے لیا جائے گا۔ خون بہا جب دیا جائے گا تو مقتول کے جو گھر والے ہیں ان کو غصہ تھوڑا کم ہوگا اس سے انشاءاللہ تعالی، پھر اچھے طریقے سے دیا جائے گا، احسان کے ساتھ دیا جائے گا کہ بھی آپ نے بہت مہربانی کیا، آپ نے ہمیں معاف کر دیا، ہمارے بچے کو، ہمارے گھر والے کو معاف کر دیا، یعنی اس طرح سے بڑی عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ پیسے دیے جائیں گے، یہ نہیں کہ ڈٹائی کے ساتھ اور دھڑلے کے ساتھ دیے جائیں گے۔ حضرت نے کہا کہ جب دیا جائے گا فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے یہ خون بہا دیا جائے گا۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی رعایت ہے اور تم پر اس کی عنایت ہے۔ یہ دیکھیں عنایت کیا مطلب ہے؟ رحمت ہے۔ اے امت محمدیہ، تمہارے رب نے تمہارے اوپر بڑی آسانی کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود کے لیے قصاص واجب تھا، دیت نہیں وہ دے سکتے تھے، نہ لے سکتے تھے۔ نصارہ کے لیے عفو لازم تھا، یعنی انہوں نے قاتلین کو معاف ہی کرنا ہے، نہ وہ دیت دے سکتے تھے نہ وہ لے سکتے تھے، قصاص تھا ہی نہیں۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے کتنی آسانی اور مہربانی کی کہ چاہیں تو ورثہ قصاص لیں، چاہے تو وہ معاف کرے، دیت لیں۔ یہ رعایت ہے جو تمہارے رب نے تم پر کی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو دیت ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، اس کی کوئی مقدار قرآن اور سنت میں مقرر نہیں کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنے ایک قبیلے کے رواج کے مطابق، یعنی میں نے آپ کو لفظ بولا ہے رواج کے مطابق 100 اونٹ دیے بھی اور آگے حکم بھی دیا اس چیز کا۔ تو اب اس میں اجازت ہے کہ ہر دور میں گورنمنٹ خود دیکھے گی کہ کتنی دیت جو ہے وہ مقرر کی جائے گی، کوئی پابندی نہیں ہے اس کے اندر، اور بہترین مال دیا جائے گا، خوب فیاضی اور کشادہ دلی کے ساتھ دیا جائے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے اپنے کتنے پیارے کے بدلے، اس کے خون کے بدلے جو مال لیا، پیسہ لیا، کوئی غلطی تو نہیں کی، کوئی بغیرتی تو نہیں کی، یعنی اس طرح کی بھی لوگ تانے دیتے ہیں نا، کوئی غلط کام تو نہیں کر لیا، یعنی اتنے اچھے طریقے سے وہ پیسوں کی اور دیت کی ادائیگی ہوگی۔ اور اس میں یہاں بھی کہتے ہیں علماء کے نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، بہترین مال میں سے دیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ دیا جائے گا، دیت سے بھی اگر زیادہ اگر کسی کے پاس گنجائش ہے تو وہ زیادہ بھی ادا کرے گا۔ یہاں تک کلیئر ہو گئی یہ بات؟ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے بعد اگر کوئی زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ کون زیادتی کرے؟ کہ کوئی بھی، دونوں فریقین، دیت لینے کے بعد، قصاص لینے کے بعد، مقتول کے وارثین کی طرف سے کوئی زیادتی ہے، ادھر سے قاتلین کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے، دیت دے کر یا کچھ کر کے خفیہ پلاننگ ہو رہی ہے، راضی نامہ ہو گیا ہے، اس کے بعد پھر اندر خانے کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرے گا۔ کلیئر ہو گئی ہے بات؟
اب دیکھیں کہ حرمت جان کا اصل حق یہ تھا کہ جان کے بدلے جان لی جاتی، لیکن یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے رائے دے دی کہ اس بندے کو، قاتل کو، جینے کا ایک اور موقع دیا جائے، یعنی زندگی دے دی اللہ نے اس کو بطور گفٹ. یہ اللہ کی مہربانی ہے. اب اگر کوئی اس مہربانی سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ سخت عذاب کی لپیٹ میں آئے گا. آیت نمبر 179 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم حدود الہی کی پابندی کرتے رہو. یہ معاشرے کو تلقین ہے دوبارہ سے کہ کیا، کہ یہ جو قصاص کا قانون میں نے دیا نا، جان کی حرمت کو قائم رکھنے کا ایک قانون بنا کر تمہیں دیا، اس معاملے میں کسی قسم کی چشم پوشی نہیں ہوگی، کوئی جانبداری نہیں کرو گے، کوئی سستی، غفلت، کوتاہی نہیں کرو گے، حد سے زیادہ نرمی، ہمدردی، رحم دلی بھی نہیں دکھاؤ گے قصاص کا قانون امپلیمنٹ کرتے ہوئے. بات کیوں؟ کہ قانون سب کی جانوں کی حفاظت کا ضامن ہوتا ہے، اس کو داؤ پہ نہیں لگانا. سب کی ذمہ داری ہے کہ قانون کے علم کو بلند کریں تاکہ لوگوں کی زندگیوں کا حق ان کو ملے، انہیں گارنٹی ملے، سب مل جائیں کہ اس قانون کو ہم اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھیں گے. ہاں ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے، ہاں ہمارے اندر سے کوئی قاتل بچ کر کہیں نہیں جائے گا، ہم معاشرے کے اندر اس کے جینے کی راہ تنگ کر دیں گے، اور اگر کوئی مقتول ہوگا تو ہماری ہمدردیاں ساری مقتول کے وارثین کے ساتھ ہوگی، پورا معاشرہ اس کے اندر اکٹھا ہو جائے اگر انہوں نے اپنی زندگیوں، اپنے ارد گرد کے ماحول کی زندگیوں کو بچانا ہے. یہ ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، یہ زندگی ہے، قصاص کے حکم میں تمہارے لیے زندگی ہے. کیوں؟ کہ اگر ایک کو اجازت دیں گے تو باقیوں کا چاکھا کھل جائے گا. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں وائرل کہ اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو وہ بڑی تیزی سے پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، کہ کوئی کچھ کہتا تو ہے ہی نہیں، تھوڑے سے پیسے دیں گے آرام سے بچ کے نکل جائیں گے، کوئی گرفت نہیں ہوگی. نہیں، آپ دیکھیں نا جب کینسر ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، تو جسم کے ایک حصے میں تو عموماً ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو کاٹ دو، الگ کر دو، ورنہ یہ پورے جسم میں پھیل جائے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ ٹانگ کا کاٹنا، یہ باڈی کے کسی پارٹ کا کاٹنا کینسر سے باڈی کو بچانے کے لیے، یہ ظلم نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پورے جسم کے اوپر رحم ہے، ورنہ پورا جسم گل سڑ جائے گا. یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے. یہاں تک کلیئر ہوگی بات؟ اب ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ماڈرن دور کے اندر انہوں نے سزائے موت ختم کروا دی ہے نا. بہت آپ پڑھے لکھے معاشروں میں چلے جائیں، ملکوں میں چلے جائیں، تو وہ کہتے ہیں سزائے موت نہیں ہے، یہ بڑا ظالمانہ، بڑا کروشل قسم کا قانون ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس پھانسی، عمر قید سزا دے دیں، اور عمر قید کو بھی وہ یہ نہیں کہ ساری زندگی ہوتی ہے، اس کو بھی وہ صبح شام علام لو کے وہ کر دیتے ہیں، فارغ کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر وہاں پہ اگر آپ ریشو اٹھائیں قتل کے اور اس طرح کے، تو آپ دیکھیں گے بہت زیادہ ریشو ہیں پڑھے لکھے معاشروں کے اندر. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ قانون صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہوتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا، اگر ایک شخص نے پاگل پن میں ایک زندگی ختم کر دی تو پھر کیا دوسری زندگی لے لی جائے گی، اسے زندگی چھین لی جائے گی، تو اس کے موت کے علاوہ کوئی اور سزا ہونی چاہیے. تو اللہ نے کہا نہیں، موت نہیں ہوگی، موت کی سزا، موت کا بدلہ موت ہوگا. قتل کی وارداتوں کا اگر سد باب کروانا ہے تو پھر یہ کام کرنا ہوگا. یہاں تک کلیئر ہوئی بات؟ اس میں ایک اور یعنی کہ سیکنڈری میننگ اگر ہم لے کر آئیں، وہ کیا ہے کہ اکثر مائیں ابارشن کرواتی ہیں، وہ بھی قتل نفس، ایک جان کا قتل ہے جس کی اجازت نہیں، کہ بچے کا مالک اللہ ہے، ہم نہیں مار سکتے اس کو اپنی مرضی سے. اب اگر کوئی ماں ایسی حرکت کرتی ہے تو یاد رکھیے کہ وہ اللہ کی نظر میں قاتلہ ہے.
اور اگر ہم کسی کو مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ ارد گرد کے لوگ بھی بڑے مشورے دے رہے ہوتے ہیں نا، ہاں ہاں ورشن کرا دو، ہاں یہ کر لو وہ کر لو، یہ اس جرم کا کے اندر شامل ہے۔ استغفر اللہ۔ اب یہ ہم نے پڑھا تھا حرمت جان کا معاملہ، آگے ہم پڑھیں گے حرمت مال، مال کے حوالے سے اللہ نے ایک بہت اہم ہدایت دی۔ آیت 180، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، اے ایمان والو تم پر فرض کر دیا گیا کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرے، اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے۔ مال کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، کسی کو پتہ چل گیا کہ میرے پاس ٹائم کم ہے کہ نہیں، بھی اس کو مال کی وصیت کر کے رکھنی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ہوش والا بندہ ہی یہ وصیت کر سکتا ہے۔ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے ہمیں؟ آغاز ہو رہا ہے حرمت مال کے قانون کا، کتبہ تم پر فرض کر دیا گیا۔ موت کے وقت اگر کوئی انسان مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو وہ وصیت کرے گا۔ وصیت کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی شخص پر یہ ذمہ داری ڈالے کہ جب یہ فلاں صورت، یعنی فلاں میں مر جاؤں یا فلاں یہ معاملہ پیش آ جائے تو وہ جو پیچھے والے لوگ ہیں وہ فلاں رویہ فلاں طرز عمل اختیار کریں گے۔ یہ وصیت ہوتی ہے جو کہ عموماً کسی بڑے کی طرف سے، مال والے کی طرف سے، عہدے والے کی طرف سے کسی چھوٹے کو کی جاتی۔ بندے عام حالات میں بھی کریں، وصیت ہونی چاہیے ریڈی، اور موت کے قریب بھی کی۔ اللہ نے بندوں کے لیے وصیت کا لفظ استعمال کیا۔ جب اللہ بندے کو کوئی بات بتاتے ہیں نا، تعلیم دیتے تو کہتے ہیں وصیت، یہ اللہ کی وصیت ہے اپنے بندے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آئے، اگر وہ دورہ کا خیر وہاں پہ مراد دولت کو مال کو خیر بولا، اور وہ دولت اور مال خیر کب ہوتا ہے؟ جب اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اگر وہ صحیح استعمال ہے تو وہ خیر مال اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے فی نفس سے۔ عموماً ہوتا کیا رہا ماضی میں اور اب بھی کم کوئی بھی نہیں ہے، اکثر لوگوں کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب کوئی رخصت ہوتا ہے نا تو طاقتور جو ہوتے ہیں، اولاد میں سے ہوں، رشتہ داروں میں سے ہوں، ملنے جلنے والوں میں سے ہوں، وہ اس کا سب کچھ ہڑپ کر لیتے۔ اللہ نے عدل کیا، باقاعدہ قانون وصیت، قانون وراثت اللہ نے دیا۔ قانون وراثت سے پہلے قانون وصیت آیا۔ اللہ نے ہمیشہ ایسے معاملات میں جہاں لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، وہاں ان کا عمل تھوڑا ویک ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے کیا کہا کہ ایک ایسا حکم دیا کہ جس سے بات کو، اس معاملے کو سمجھنا آنے والے مستقبل میں آسان ہو جائے۔ اسی میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ جی لوگ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائے۔ بہرحال وارثوں کا جو حق ہے نا وہ قانون وراثت کے ذریعے علیحدہ دے دیا گیا۔ یہ وصیت کا قانون جب تک وراثت کا قانون نہیں آیا تھا، وصیت کے قانون سے ان جو لوگ ہیں نا ان کو بھی فیضیاب کیا جاتا تھا، لیکن پھر جب وراثت کا قانون آ گیا تو اس کو الگ رکھ دیا گیا۔ اللہ نے ہر ایک کے حصے جو ہے وہ بتا دیے کہ فلاں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے یہ قانون وصیت کو بھی باقی رکھا، لیکن کیا ہے، کیسے ہے، یہ میں ابھی آپ کو کلیئر کروں گی، لیکن یہاں پہ رک کر ایک بات سمجھ لیجئے کہ قانون وصیت کے اندر کچھ ڈیبیٹ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال قانون وصیت کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ نے قانون وراثت کے ذریعے جب حصے مقرر کر دیے، بیٹے کا، بیٹی کا،
ماں کا، باپ کا، شوہر کا، بیوی کا، تو قانون وصیت کے ذریعے، یعنی وصیت کیا ہے، 1/3 مال کے اندر وصیت کی جاتی ہے. 1/3 مال کے اندر جو وصیت ہوگی، اب وہ جو قانون وراثت کے ذریعے جو وارثین اللہ نے بتا دیے خود، بندوں کی چوائس پہ نہیں چھوڑا، آپ یہاں سے وہاں انہیں کچھ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن کب، وہ میں ایکسپلین کروں گی. یعنی ڈیبیٹ ہے اس معاملے. ٹھیک ہے. اس کو آپ خود پھر دیکھ لیجئے گا جہاں سے آپ کو سمجھ آئے کہ نہیں یہ مجھے میری بات جو ہے نا وہ ذہن کو لگ رہی ہے، آپ اس کو لے لیجئے گا. اچھا جی، اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حصے، لوگ کہتے ہیں اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں تو پھر انہیں فالتو کیوں دیا جائے. اگر ہم ان رشتوں کو فالتو دیں گے تو یہ گویا اللہ کی تقسیم میں تبدیلی ہوگی. ٹھیک ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیتے. یاد رکھیے کہ جو تقسیم اللہ نے کی ہے نا، یہ جو دوسرا گروپ ہے نا، یہ کہتا ہے کہ اللہ کی تقسیم سار آنکھوں پر، ہم اللہ کی تقسیم میں ذرا برابر تبدیلی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. جو دے رہے ہیں ان رشتوں کو، اللہ نے جو تقسیم کی ہے، وہ جو وصیت کی ہے، قانون وراثت کی نفی نہیں ہے. یاد رکھیں یہ وصیت ضرورت کی بنیاد پہ ہے. یعنی کہ جو وصیت کے اندر سے ان پہلے سے جو جن کو اللہ نے پیسے دیے ہیں، وراثت دی ہے، ان کو اگر کچھ دیا جا رہا ہے دوسرے گروپ کے مطابق بھی، تو وہ رشتے کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا، وہ ضرورت کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. یہاں بات کو سمجھیں. ٹھیک ہے. کہ دوسرے گروپ کی پوائنٹ آف ویو کیا ہے. مثلا آپ دیکھیں اللہ نے کہہ دیا کہ 2 حصے بیٹے کو، 1 حصہ بیٹی کو ملے گا. ٹھیک ہے. ایک اولاد ایسی ہے کہ جو باقیوں کی نسبت بہت ضرورت ہے. ابھی میں مزید کلیئر کروں گی، بہت ضرورت مند ہے. کس قسم کی ضرورت ہے آگے جا کے بتاؤں گی. ایک وہ ہے کہ جس نے بہت غیر معمولی خدمت کی ہے اپنے والدین کی، دوسروں نے پوچھا بھی نہیں، آ کے کھڑے بھی نہیں ہوئے، تو اگر والدین میں سے کوئی چاہے تو ان کے حق میں کی جا سکتی ہے. والدین ہیں، والد ہیں، والدہ فوت ہو رہی ہیں، آپ دونوں میں سے دونوں ہی چلے گئے سمجھے، ایک بھی نہیں پیچھے سے رہنے والا. انہیں پتہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں، ہم نے 8 بچوں میں سے 7 کی شادیاں کر دی، پڑھا لکھا دیا، ایک بچہ چھوٹا ہے، ہم نے نہ اس کی شادی کی ہے نہ اسے پڑھایا لکھایا ہے صحیح، وہ بھی اتنا سیٹل ڈاؤن بھی نہیں ہے. تو اب ہم کیا کریں کہ اس بچے کو تھوڑا ہم زیادہ کر دیں، تو وہ اپنے وراثت کے معاملے میں وہ وصیت کے قانون کے ذریعے اس کے لیے کچھ لکھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جو دوسرا گروپ کہہ رہا ہے کہ ان رشتوں میں سے جن کو دیا جائے گا وہ ضرورت کی بنیاد پہ دیا جائے گا، بلا ضرورت اگر کوئی دے گا تو وہ ناانصافی ہے، وہ اللہ نے پکڑ لینا. ٹھیک ہے نا. بہرحال اللہ کے حکم کو منسوخ نہیں کیا جا رہا، وہ یہ دیکھ رہے ہیں، علماء میں اختلاف ہے کہ بھئی یہ معاملہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. اللہ کا قانون آ گیا، اور جہاں قانون آ گیا ہے نا وہاں پہ ہم کوئی چیز آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں جو حکم جاری ہوا اس آیت کو دیکھیں، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، مال چھوڑ کر جا رہے ہو، دولت چھوڑ کر جا رہے ہو، کسی کی موت کا وقت آ گیا تو لازم کر دیا گیا جھگڑوں سے بچنے کے لیے کہ وصیت کر دو. یہ حکم پہلے کب آیا؟ پہلے کب امپلیمنٹ ہوا؟ جب وراثت کا حکم نہیں آیا تھا. وصیت کس کے لیے؟ الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ابتدائی حکم. ٹھیک. اور آپ اس میں دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ بعد میں والدین اور رشتہ داروں کا جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حصے اللہ نے خود مقرر کر دیے، لیکن وصیت کو واپس رکھا. یہ جو حکم تھا، یہ جو ابھی آیت نمبر 180 ہم پڑھ رہے ہیں، یوں سمجھ لیں یہ ایک ٹیمپرری حکم تھا. ٹھیک ہے. معاشرہ جو ہے وہ قانون سازی کے لیے ابھی اس مقام پر نہیں پہنچا تھا کہ وراثت کے آخری قوانین دے دیے جائیں. آخری قوانین نازل ہونے سے پہلے ماحول کو یعنی کہ راہ ہموار کرنے کے لیے ایک طرح سے یہ حکم دیا گیا، معروف کے مطابق والدین اور عزیزوں کے حصے جو ہیں وہ متعین کر دیے گئے.
اب یہاں پہ بھی فساد رونما ہوا جیسے زندگی کے باقی معاملات میں فساد تھا. عموماً اس معاشرے میں طاقتور کمزوروں کے حقوق ہڑپ کر رہے تھے. والدین اور رشتہ داروں کو دینا ختم ہو چکا تھا، دیتے کوئی نہیں تھا، کھا پی جاتے تھے لوگ. قرآن میں سورہ الفجر کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وراثت کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، یعنی اس طرح سے لوگ کر رہے ہوتے. یہاں پہ اللہ نے کہا کہ نہیں، اصل قانون وراثت سے پہلے ہر مسلمان جو ہے وہ اب ان چیزوں کو فالو کرے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، لازم ہے. حقاً علی المتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے واجب ہے کہ وہ ان چیزوں کو پورا کریں، عمل کریں. یہاں تک کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا اب آگے آئیں، اسی آیت کو میں ایکسپلین کر رہی ہوں. سورہ نساء آیت نمبر 7 سے 14 میں اللہ نے حکم دے دیا، بات قطعی طور پر طے ہو گئی کہ اللہ کے مقرر کردہ وارثوں کی حد تک وصیت کا یہ حکم جو 180 میں ہم نے پڑھا یہ منسوخ ہو گیا. منسوخ اس طرح سے کہ اب ان وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. سورہ نساء میں وصیت کے حوالے سے یہ واضح ہو گئی کہ اللہ نے وارثوں کے حصے مقرر کر دیے، وصیت کر دی. لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان کے وارثوں میں سے کون ان کے لیے زیادہ فائدہ مند. یعنی ہم تو کہتے ہیں فلاں بچے سے بڑی محبت ہے، فلاں نے مجھے زیادہ، فلاں کا فائدہ زیادہ ہے. نہیں، اللہ نے کہا میں نے خود بتا دیا. اور کہتے ہیں کہ اب اگر کوئی شخص یعنی کہ دوسرے گروپ کی رائے ہے کہ ان وارثوں کے لیے وصیت کرتا ہے، یا نارمل انداز میں دوسرے گروپ کے مطابق بھی ان وارثوں کے لیے کوئی وصیت کرتا ہے، تو گویا وہ یہ کہتا ہے استغفر اللہ کہ میں اللہ سے زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں. تو اتنی بڑی جسارت کوئی بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. گویا جن رشتوں کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے، اب اگر اللہ کے مقابلے میں کوئی حصے دیتا ہے تو گویا اللہ کے مقابلے میں وہ اپنی وصیت پیش کر رہا ہے، جو بہت بڑی جسارت ہے. تو اتنی بڑی جسارت کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے. یعنی اب اس کی مثال دوں گی. اب اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں بیٹا جو ہے نا میرا، مجھے بہت محبوب ہے، میری بچی مجھے بہت محبوب ہے، بیٹی مجھے بہت پیاری ہے، اب میں اس کے حق میں وصیت کر رہا ہوں، میں وصیت کر رہی ہوں. دونوں گروپس کے نزدیک یہ قطعاً ناجائز ہے، بالکل حرام ہے، اجازت ہی نہیں ہے. وہ جو مقرر ہے وہی دینا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ مجھے پیاری ہے، مجھے پیارا ہے تو میں اپنے پیاروں کو دے جاؤں، نہیں. یہاں تک کلیئر ہوگی بات؟ اس کے بعد پھر کیا آتا ہے جی کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کہا یوصیکم اللہ، وارثوں کے حق میں اللہ کی وصیت ہے نا. تو یہ اللہ نے بتا دیا بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، شوہر کو اتنا، ماں کو اتنا، باپ کو اتنا. تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ کس کا فائدہ زیادہ ہے. فائدہ تمہارے لیے فائدہ مند کون ہے، یا فائدہ کیا ہے، اللہ نے تمہارے اس کو دیکھے بغیر اللہ نے حصے جو ہے وہ مقرر کر دیے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ لڑکوں کا حصہ زیادہ ہے اور لڑکیوں کا حصہ کم ہے. وجہ لڑکوں کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے. لڑکوں نے اپنے پیرنٹس کو دیکھنا، لڑکوں نے بہنوں کو دیکھنا ہے، لڑکے کے اپنے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں، اس لیے اس کو زیادہ حصہ دیا گیا. لڑکی نے حصہ لینا ہے، اس کا فائدہ کس کو پہنچنا ہے؟ اس کے شوہر کو، اس کے ادھر اس کے بچوں کو فائدہ پہنچے گا. اس کا فائدہ، لڑکی کا فائدہ، اس کی خدمات، اس کی سروسز کا فائدہ اس کے میکے والے نہیں اٹھائیں گے بلکہ اس کے سسرال والے اٹھائیں گے. اس لیے اس کو آدھا دیا گیا، ادھر لڑکے کو پورا دیا گیا، ڈبل دیا گیا. یہاں تک سمجھ آ گئی اب آپ کو بات؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حصوں میں کوئی تھوڑا سا فرق رکھ کے حصوں کو مقرر کر دیا. ایک اور بات بہت امپورٹنٹ جو میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی کہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وصیت اس بنیاد پر نہیں دی جائے گی کہ کون پیارا، کون محبوب، کون عزیز. اس بنیاد پہ کرنا بہت بڑی جسارت ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ 1/3 کی جو وصیت کا حکم آتا ہے کہ 1/3 مال میں سے ہے، یاد رکھیے یہ فرض نہیں کیا اللہ نے، لازم نہیں ہے، یہ آپشنل ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے اپنے مال میں سے تو وہ کر دے، اچھا ہے، پسندیدہ ہے. اگر کوئی نہیں کرتا، نہیں کیا،
سب کچھ اس کے بچوں میں ہی تقسیم ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ گروپس کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے اس کو وصیت، اور دوسرا گروپ جو میں جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ جو کہتا ہے کہ نہیں اپنے بچوں میں سے ہی یا اپنی بیوی میں سے کسی کو تھوڑا زیادہ بھی دے سکتے ہو وراثت کے حق کے علاوہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپشنل ہے، نہیں بھی کوئی دے گا تو گناہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ ایک حدیث آتی ہے اس میں بخاری مسلم کی کہ یہ تہائی مال تک محدود رہے تو بہتر ہے، یعنی وصیت اگر کوئی کرے تو تہائی مال تک ہونا چاہیے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں توجہ دلائی ہے، حکم نہیں دیا کہ یہ کرو لازمی لازمی۔ بہرحال قرآن کہتا ہے وصیت کرنی ہے تو غیر مدار، کسی کو نہیں نقصان پہنچانا، نہ کسی کی حق تلفی کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ بس کیا کرنا ہے، تہائی مال، تہائی سے آگے نہیں جانا۔ یہاں تک کلیئر ہو گئی ہے بات؟ پھر آپ دیکھیے کہ 1/3 میں کسی مرنے والے کی ذاتی پسند اور ناپسند کو بھی اہمیت نہیں دی جائے گی وصیت کے معاملے میں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ وصیت کرتے ہوئے وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ کس بچے کی ضرورت بہت زیادہ ہے، بچے کی خدمت کتنی ہے، اس کے بارے میں وہ کچھ کر سکتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو 1/3 ہے اس میں سے تم باقی رشتہ داروں کو دو جن کا نام ادھر نہیں آیا اس لسٹ میں۔ ہوتا ہے نا بندے کے بعد رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں، قریبی لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ ان کو دیں، آپ بھلائی کے خیر کے اور کاموں میں استعمال کریں، اللہ نے وہ آپشن کھلا رکھا ہے۔ بات پھر وہی آتی ہے عدل۔ اب یہ جو وصیت میں سے وارثوں کا حصہ جو کہتے ہیں کہ ان کو دیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جو آپشن یہ والا کھول رہے ہیں یا ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، وہ کہتے ہیں عدل کی بنیاد پہ، کیونکہ اللہ تو خود عدل کرنے والے ہیں۔ وہی بات کہ 3 بچے بڑے ہو گئے ہیں، پڑھا لکھا دیا ہے، شادی کر دیا ہے، سیٹ ہو گیا ہے، ایک بچہ نہیں ہوا، تو عدل کیا کہتا ہے کہ جو سیٹ نہیں ہوا اس کے لیے تھوڑا سا ایکسٹرا ہونا چاہیے۔ باقی تو لے گئے نا اپنا اپنا حصہ نکال کے، ٹھیک، ایک رہ گیا نا، اب اگر اس کو بھی وہی ملے جو کہ باقیوں کو ملا تو پھر جو باقیوں کو اس کے علاوہ ملا تھا وہ تو نہیں ملا نا اس کو ابھی تک، تو وہ کہتے ہیں کہ عدل کی بنیاد ہے، اسے محروم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جیسے والدین بیمار ہیں، ایک ہی نے خدمت کی، وہ علاج معالجے کراتا رہا، وہ خرچ کرتا رہا، باقیوں نے تو ایک پائی بھی نہیں دی آ کر، تو کیوں پھر؟ تو اس کو زیادہ اگر والدین دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نے بہت خدمت کی ہے تو وہ دے سکتے ہیں، یہ عدل ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وصیت کر کے جائیں گے نا، مرتے ہوئے وصیت کریں گے نا، لکھیں گے اپنی ول کہ بھئی یہ حصہ، یہ جو میرے 1/3 ہے اس میں سے یہ میرا اس بچے کو دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مثلا پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے بیوی ہے یعنی کہ اولاد نہیں ہوئی، اب عمر کا ایسا حصہ آ گیا کہ بالکل بڑھاپے میں چلی گئی ہے کہ کوئی بھی اب اس کے والی وارث بھی کوئی نہیں اس طرح سے، پھر وہ کہاں جائے گی اس ایج کے اندر؟ تو یہاں تک بھی ہمارے جو اسکالرز یا محدثین ہیں وہ یہ کہتے ہیں، مفسرین وغیرہ، کہ پھر ظاہری بات ہے کہ 1/3 میں شوہر اس کے حصے کے ساتھ ساتھ مزید ایکسٹرا حصہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتا ہے کہ یہ میری بیوی کو میرے جانے کے بعد کوئی مشکل پیش نہ آئے، ٹھیک ہے۔ یہ بیوی شوہر کے لیے کر سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال بات پھر وہی آتی ہے کہ جو حدیث ہے لا وصیت علی وارث، یہ والی وصیت کی حدیث آپ بہت سنیں، اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں جہاں جو میں نے آپ کے سامنے مختلف سچویشنز رکھی کہ یہ ایمرجنسی کی سچویشن ہے۔ قرآن جہاں وصیت کی بات کر رہا ہے وہ عام حالات کی بات کر رہا ہے، وہ عام منفعت کی بات کر رہا ہے۔ میں نے جو آپ کو دوسرا پوائنٹ آف ویو بتایا وہ کون سی بات ہے؟ عدل کی بات ہو رہی ہے، انصاف کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال وصیت صرف مال کی ہی نہیں ہوتی، اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ایشوز ہوتے ہیں جن کے بارے میں وصیت لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا کوئی ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاس، آپ کو بتانا ہوگا اس کا یہ کرنا ہے، اس کا وہ کرنا ہے، یعنی وصیت میں بتا دیا جائے گا۔
جیسے آج کل اتنی بدعت ہو گئی ہے مرنے کے اوپر، آپ لکھ کر جا سکتے ہیں کہ جی ہمارے مرنے کے اوپر یہ فلاں فلاں حرکتیں، فلاں فلاں ریچولز، فلاں فلاں معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی وصیت کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کی بہت سی وصیتیں لکھی جا سکتی ہیں کہ جہاں پہ ہمارے مرنے کے بعد لوگوں کو تکلیف نہ ہو، مشکل نہ ہو، یا وہ غلط سائڈ پہ نہ جائیں۔ ایسی کوئی باتیں بتا دینی چاہیے جب اپنی فیملی کا بندے کو پتا ہو کہ انہوں نے انتہا درجے کی بدعات سر پہ اٹھائی ہوئی ہیں، تو ان کو کلیئر کر کے جانا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ 2 راتوں سے زیادہ کسی پہ نہ گزرے کہ اس کے پاس لکھی ہوئی وصیت ہونی چاہیے۔ یعنی وصیت یہ کہ جب آپ کے پاس کچھ ہے، 1/3 کی کچھ نہ کچھ آپ چاہیں تو لکھ دیں اس کو، کوئی قرض دینا ہے، لینا ہے، کوئی اور بات ہے، ضرورت وہاں پر لکھ دیا جائے گا۔ پھر اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو، آپ کو پتہ ہے نا کہ والدین اپنے بچوں کو آنکھ نہیں کر سکتے جائیداد سے، لیکن غصہ آیا ہے، کسی کی طرف سے زیادتی ہو گئی ہے، منع کیا گیا آنکھ نہیں کرنا۔ لیکن اگر بہت حد سے زیادہ بات ہو گئی ہے، مثلا بیٹا اپنے باپ کو یا ماں کو، اپنے والدین کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا، کتنی بڑی بات ہے نا، قتل کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ایسا بچہ پھر اپنے باپ کی، وہ تو حق ہی کھو بیٹھا ہے نا بچہ ہونے کا، تو اس کے لیے اس نے منفعت ختم کر دی۔ ٹھیک ہے، اب جہاں پہ بھی بچے کو آگ کیا جائے گا، جو ہمارے ہاں تو آرام سے کہتے ہیں نا فلاں آگ فلاں آگ، اخبار میں نکلوا دیا، اس سے نہیں آگ ہوتا کوئی بھی۔ آگ کرنے کے لیے باقاعدہ ہمارے پاس کوئی سالڈ ریزن ہونی چاہیے، جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے۔ کورٹ میں جائیں تو ہمیں پتا ہو کہ کیس اتنا مضبوط ہے کہ ہم جیت جائیں گے، ہمارا بیٹا بچہ ہار جائے گا کہ وہ اتنا تھا، اس قابل تھا کہ ہم نے اس کو جائیداد نہیں دی۔ تو اللہ کی کورٹ میں، اللہ کی عدالت میں بھی ہمارے پاس دلائل موجود ہونے چاہیے کہ ہم اپنے بیٹے کو کیوں آگ کر کے آئے، اپنی بیٹی کو ہم نے کیوں آگ کیا ہے۔ یہاں تک کلیئر ہو گئی ہے؟ اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے، یہ بھی بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر کسی کی بیٹیاں ہی بیٹیاں، آپ کو پتہ ہے نا کہ بیٹے نہ ہوں تو پھر جائیداد میں سے آدھا حصہ بیٹیوں کو اور آدھا پھر کزنز وغیرہ کے اندر، یعنی کہ باپ کے جو کزن ہے یا ماں کا حصہ تو ماں کے کزنز میں وہ چلا جاتا ہے۔ تو اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہی اپنی بچیوں کو اگر آپ کچھ دے دیں، ان کے نام لگا دیں یا وصیت کر دیں، تو کم از کم یہ ہے کہ کل کو ان کے ساتھ آسانی ہوگی۔ اب یہ جو حکم دیا گیا تھا اس زمانے میں، اللہ تعالیٰ نے دیا کہ بھی یہ آدھا بیٹیوں کو ملے گا کہ آدھا باہر والوں کو، یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ قبائلی سسٹم تھا نا، لوگ قبیلے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، تو وہاں پہ چچا، تایا، ماموں، ان لوگوں نے کیا کرنا ہوتا تھا، سپورٹ کرنا ہوتا تھا، پوری طرح بیک پہ کھڑے ہو جاتے تھے ان بچیوں کی، آ کر سرپرست ولی بن کر۔ تو اب یہ سچویشن کافی چینج ہو چکی ہے، اب تو کوئی کسی کے لیے اتنا ٹائم ہی نہیں نکال پاتا، تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اگر کوئی لے رہا ہے جائیداد میں سے حصہ تو اس کو لازمی مرنے والے کی فیملی کی رک آفٹر اور سپورٹ کرنی پڑے گی۔ بہرحال ہبہ جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں کوئی بھی کچھ دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بھی خیال یہ رکھنا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بچے کو دیتے جاؤ اور باقیوں کو پوچھو ہی نہ، یہ بہت سخت زیادتی ہے، والدین عموماً اس طرح کی زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں، لاڈ میں، پیار میں ایک ہی کو دیے جا رہے ہیں، ایک بچہ ان کے ساتھ کر بھی رہا ہے تو اس کو اگنور کر کے اس کو پوچھنے ہوتے ہیں جس کے ساتھ حد سے زیادہ محبت ہے، اور وہ پانی بھی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عموماً ہم اپنے گھروں میں دیتے، یہ زیادتی ہے، پیرنٹس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ کیا ہونے والا معاملہ، بس اللہ معاف فرمائے۔ آیت 182 اس کے ساتھ، یہ فمن خوفا، البتہ جن کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری یا حق تلفی کیا اور وہ وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وقتی جھگڑا ہوا ہے اور اس کا خیال جو ہے وہ اپنے وارثین کے بارے میں وصیت کے حوالے سے نیگیٹو ہو گیا اور اس نے غلط وصیت لکھ دی مرنے والے نے، تو اگر جو ارد گرد کے لوگ جنہوں نے سنا دیکھا، ان کو پتہ چل گیا کہ وصیت میں گڑبڑ ہو گئی ہے، وصیت ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ وصیت اس وصیت سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو وہ کیا کر دیں کہ اصلاح کی غرض سے وہ اس وصیت کو تبدیل کروانے کی کوشش کریں گے، خود نہیں کریں گے،
وارثین کو بٹھا کر سمجھا کر پوری ایک میٹنگ کے بعد وہ اس کے اندر تبدیلی کریں گے. اور تبدیلی میں نے آپ کو بتایا کہ کس لیے کریں گے؟ حق تلفی کے لیے نہیں کریں گے، جانبداری کے لیے نہیں کریں گے، بلکہ اصلاح کے لیے کریں گے. وصیت کرنے والے کو، یعنی کہ وصیت کرنے والے کو بھی مرتے ہوئے سمجھایا جائے گا، اس نے نہ سنا تو بعد میں وارثوں کو سمجھا کر اگر کوئی سمجھ لے کہ یہ ایسا ہوا تو فاصلہ بینہم فلا اسم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے نا یہاں پہ جنفا، جنف ہے مائل ہونے کیا، یعنی جانبداری، اور اسم کا مطلب ہے حقوق کی ادائیگی میں پیچھے رہ جانا. یعنی کوئی جانبداری کرتا ہے یا حق تلفی کرتا ہے تو وصیت میں مناسب تبدیلی کے لیے وارثوں میں مفاہمت کرا دی. ٹھیک ہے نا. اب ایک اور حدیث ہے کہ مرتے وقت اگر کوئی غلط وصیت کرتا ہے نا تو اس کی ساری نمازیں اور روزے ضائع، ساری زندگی سب کچھ ضائع. ایسی بڑی چیز ہے، ایسی سخت چیز ہے، یہ امانت ہے، امانت دے کے جانا ہے، غلط نہیں، غلط ہاتھوں میں نہ سونپ کے جائیں. سوری، آیت نمبر 181 پڑھنی تھی پہلے جی. اب فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جنہوں نے یہ وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا، بے شک اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی مرنے والے نے مرنے سے پہلے اپنی وصیت سنائی اور اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ ایسی چیز کوئی نہیں تھی کہ جو غلط ہوتی، لیکن سننے والوں نے اس میں چینج کر دیا، اس کو بدل دیا، اس میں زیادتی کر لی. تو جنہوں نے چینج کیا وہ بال سارے کا سارا ان کے اوپر ہوگا، وصیت کرنے والے پر کوئی وبال نہیں ہوگا. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ مراد یہ کہ اس قانون کا ٹھیک نفاذ جو ہے نا گواہوں کی امانت اور دیانت پہ تھا. اس لحاظ سے گواہوں کی عظیم ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اس کو دیکھتے ہیں تو صحیح اس کو پورے اسپرٹ کے ساتھ اس حکم کو امپلیمنٹ کروایا جائے گا. کلیئر ہو گئی یہاں تک بات؟ پھر آیت 182 آ گئی ہے کہ جن کو اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری یا پہلی 181 میں اس نے جانبداری کوئی نہیں کی، بعد والوں نے کی ہے، تو مرنے والے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، جنہوں نے کی ہے اس پہ زیادتی ہے، اس نے گناہ کیا، وہ بال اٹھا رہا ہے. اس آیت 182 میں کیا ہے کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری یا حق تلفی کی ہے تو جو اس وقت موجود ہیں لوگ وہ کیا کریں؟ وارثوں میں صلح کرا دیں، ان پہ کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے. یہاں تک کلیئر ہو گئی یہ بات؟ چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.